اور بڑے تعجب سے کہا این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ ویل از ابو بکر؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ اس سے کہ حضرت ابو بکر تو بالکل ہمارے نبی کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، اور آج حضرت ابو بکر نہیں، اور فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پیچھے مڑ کر کہا ابو بکر کہا، کہیں آنکھ تو نہ لگ گئی، کہیں سو تو نہ گئے؟ ہمارے نبی نے 2-3 مرتبہ پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں دیکھا، اللہ کے رسول بہت بیمار ہے، اللہ کے رسول بہت بیمار ہے، اور رات کو میں گیا تھا ان کے پاس، بہت بیمار ہے، اللہ کی قسم وہ تو اٹھ بھی نہیں سکتے، وہ چل بھی نہیں سکتے، ارے وہ ایک گلاس پانی بھی نہیں پی سکتے، ایک پیالے کو ہاتھ میں بھی نہیں رکھ سکتے، اتنا بخار ہے کہ وہ اس بخار کی وجہ سے مسجد میں نہ آئے۔ میرے دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میرے ابو بکر بیمار ہے، تو کہا مجھ کو رات کو نہیں بلایا؟ ارے علی تم جب رات کو گئے تو مجھے بلا لیتے، کہا بلانا چاہتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا نہ بلانا، میں نہیں چاہتا، میری وجہ سے نبی کی نیند میں خلل پڑ جا رہے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی پورا دن چپے اور گلی میں اللہ کا کام کرتے رہتے، اب رات کو اگر تھوڑی دیر سوئے ہوں گے پھر اللہ کے سامنے اٹھیں گے، اس میں بھی اگر میں بلاؤں تو یہ مناسب نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے پیارے نبی رات کو بہت دوا کی، لیکن حضرت ابو بکر کا بخار تو بڑھتا گیا، اٹھ بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے، ارے بستر سے اتر بھی نہیں سکتے، ارے ایک پیالہ پانی کا ہاتھ میں اٹھا بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا چلو ہم ابو بکر کے پاس چلیں گے۔ ارے میرے دوستو، پورا مجمع آگے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے پورا مجمع، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دروازہ کھولا، بس دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر نے بستر سے پوچھا کون؟ تو کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول آئے۔ حضرت ابو بکر اٹھنے کی کوشش کر رہے، ہمارے نبی نے فرمایا مہلن یا ابا بکر مہلن، ابو بکر اپنی جگہ پر رہو، میں جانتا ہوں تم دل و جان سے میری عزت کرتے ہو، لیکن آج تم میں اٹھنے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، اے ابو بکر آرام کرو۔ حضرت ابو بکر نے بڑی مجبوری سے آرام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنا مبارک ہاتھ کہو اپنا ہاں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت ابو بکر کی پیشانی پر رکھا، اور ہمارے نبی کی زبان سے نکلا یا ابا بکر شدید الحمہ، اے ابو بکر بہت بخار ہے، اے ابو بکر بہت زیادہ بخار ہے، تم نے کوئی علاج کیا، کوئی دوا پی، کیا کیا؟ بہت سخت بخار ہے۔ حضرت ابو بکر نے بتایا کہ ہاں اللہ کے رسول اٹھ بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، میں نے اشارے میں تو فجر کی نماز ادا کی، اور مجھ میں پیالہ اٹھانے کی بھی طاقت نہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر ہاتھ رکھا، کہا ابا بکر شدید الحمہ، ابا بکر شدید الحمہ، اور اس کے بعد ہمارے نبی نے دعا پڑھی لا باس طہور انشاءاللہ، لیکن ابو بکر فکر مت کر، یہ بخار جو ہے تیرے درجے کو بھی بلند کرے گا اور تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ بس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اور کیا کہا ابو بکر میں جاتا ہوں اور جب ضرورت ہو میں آ جاؤں گا، اور جتنا جلد ہوگا اپنے کام سے فارغ ہو کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ دیکھنا میرے دوستو، سننے جیسی بات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فجر کے بعد کا وقت تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سیدھے اپنے گھر گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کام میں تھی، ہمارے نبی گئے اور کہا عائشہ جلدی تیار ہو جا، عائشہ جلدی تیار ہو جا۔ حضرت عائشہ نے کہا ہوا کیا؟ صبح میں کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جلدی تیار ہو جا، تیرا ابا بہت بیمار ہے، اور ہمارے نبی کا جملہ، او میرے دوستو جو اپنی بہو کو رکھنے والے، او میرے دوستو جو کسی کی لڑکی کو سسرال میں رکھنے والے، یہ جملہ سنو، ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ آج میری خدمت مت کر، آج تیرے ابا کی خدمت کر لے، آج میری خدمت مت کر، نبی کی خدمت سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی؟ لیکن نبی فرماتے عائشہ تیرے ابا کو میں دیکھ کر آیا، بہت بیمار، بہت بخار، آج میری خدمت بند کر دے، تو تیاری کر، میں خود تجھے تیرے ابا کے پاس لے کر جاؤں گا، میں خود تجھے ابا کے پاس لے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی تیاری شروع کی۔ ابھی تو حضرت عائشہ تیاری کر رہی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دیکھو یہاں پر بھی اخلاق دیکھو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو تیاری کر، دروازہ میں کھولوں گا، چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دروازہ کھولا، السلام علیکم، کون؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے۔ ارے کون ہے؟ سبحان اللہ، کون کھڑے ہوئے؟ حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو دیکھے کہ ابو بکر تم یہاں۔ اب حضرت عائشہ کی بھی، بھائی وہ تو چھوٹا سا کمرہ تھا، حضرت عائشہ نے بھی یوں مڑ کر دیکھا، او یہ تو میرا ابا، ہاذا ابی، کہا اللہ کے رسول یہ تو میرا ابا ہے۔ حضرت عائشہ نے تعجب سے کہا ہاذا ابی، یہ تو میرا ابا ہے۔ اور میرے دوستو حضرت عائشہ نے کچھ اس طرح دیکھا، کس کو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے، وہیں دروازے سے کہا عائشہ، اے میری بیٹی عائشہ، نبی کے بارے میں یہ مت سوچنا کہ میرے نبی نے جھوٹ کہا تھا۔ کیا فرمایا؟ دیکھو باپ بھی کیسا باپ ہوتا۔ حضرت ابو بکر نے وہیں دروازے سے کہا عائشہ میرے نبی کے بارے میں کوئی بدگمانی مت کرنا،
کوئی غلط خیال مت کرنا، میرا نبی سچا ہے، اور اگر تم غلط خیال کرو گی تو ایمان تمہارے پاس سے نکل جائے گا۔ میرے دوستو، حضرت عائشہ بھی کانپ گئی، کہا لیکن یہ سب کیا معاملہ؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ کیا؟ تمہیں بخار تھا، تم چل نہیں سکتے، تم اٹھ نہیں سکتے، تم ایک پیالہ پکڑ نہیں سکتے، تم میرے دروازے تک آ گئے، اور عائشہ کو میں نے تیاری کرنے کا، میں ان کو لے کر تمہارے گھر آنے والا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا دروازے پر ہی پوچھو گے یا مجھے اندر بھی بلاؤ گے؟ بھائی دروازے پر ہی ساری باتیں پوچھو گے، مجھے اندر بھی بلاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا یا ابا بکر، مرحبا یا ابو بکر، اندر آئیے، اندر آئیے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھ گئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ حضرت ابو بکر تو نرم دل تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بے شک میرے پیارے نبی، مجھے رات بھر بخار تھا، میں نے فجر کی نماز اشارے میں پڑھی، میں ایک پیالہ بھی نہ اٹھا سکتا تھا، میں چل بھی نہ سکتا تھا، لیکن میرے نبی بتاؤ تو کیا بتاؤ، آپ سے بڑھ کر کوئی سرتاج نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں، آپ گھر سے باہر نکلے ہوں گے، آپ گھر سے باہر نکلے ہوں گے، غیب سے آواز آئی ابو بکر اٹھ جاؤ، تندرستی مل چکی ہے، ابو بکر اٹھ جاؤ، تندرستی مل چکی ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے میں نے تھوڑی ہمت کی تو معلوم ہے میں تو آرام سے اٹھ گیا، کھڑا بھی ہو گیا، ارے چلا تو چلنے لگا، دوڑا تو دوڑنے لگا، ارے میرے ہاتھ میں بھی درد نہیں، میرے پاؤں میں بھی درد نہیں، اور مجھے بخار بھی نہیں، تو میں سوچنے لگا کہ ابھی تک تو میں بیمار تھا، تو غیب سے آواز آئی ابو بکر اب کیسی بیماری؟ میرے نبی کا مبارک ہاتھ تمہاری پیشانی پر لگ چکا ہے۔ نعرہ تکبیر! اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آئی ابو بکر اب کون سی بیماری، اب کون سا ہاتھ دکھے اور کون سا پاؤں دکھے اور کون سا بخار آئے؟ ابو بکر فکر مت کر، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ میرے نبی کے مبارک ہاتھ تیری پیشانی پر آیا، اور میرے نبی کا ہاتھ جب کسی کی پیشانی پر آتا اللہ فرماتے آخرت بھی اس کے قدموں پر رکھتا اور دنیا کی کامیابی بھی اس کے قدموں پر رکھتا۔ میرے دوستو، میں آپ سے پوچھوں گا ایک بات، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر نبی کا، سب بولو نبی کا، تو ابو بکر کو شفا مل گئی۔ ارے کہو ابو بکر کو شفا۔ اچھا ایک اور بات بتاؤ میرے دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی بیمار ہوئے۔ کون بیمار ہوئے؟ بہت بیمار، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے کہ میری زندگی میں وہ جو بخار آیا اس کے بعد ایسا بخار کبھی نہیں آیا۔ حضرت علی فرماتے اتنا بخار کہ آدھی رات کو مجھے یقین ہو گیا کہ آج صبح میں نہیں کرنے والا، آج رات کو ہی میری زندگی تمام ہوگی۔ حضرت علی فرماتے میں رو زارو قطار رو، اور فاطمہ کو کہو فاطمہ اے فاطمہ اتنا بخار ہے مجھے لگتا ہے میری روح نکل جائے گی، میری سانسیں بند ہو جائے گی۔ اور حضرت علی نے روتے روتے کہا اے فاطمہ ابا کو بلا لا، ابا کو بلا لا، تاکہ دنیا چھوڑنے سے پہلے آخری مرتبہ نبی کے چہرے کو تو دیکھ لو، نبی کے چہرے کو تو دیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان، لیکن بس وہ بخار، اتنا سخت بخار کہ حضرت علی بے چین اور بے قرار کہ کہیں میری روح نہ نکلے، اور بار بار فاطمہ کو کہے فاطمہ ابا کو بلا لا، ابا کو بلا لا۔ اب فاطمہ ایک ہی بات کہے رات کا وقت ہے، کیسے ابا کو بلاؤں گی، کیسے ابا کو بیدار کروں گی؟ لیکن آخر میں حضرت علی نے کہا تجھے خدا کا واسطہ ایک بار اپنے ابا کو بلا لے، ایک بار اپنے ابا کو بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے گئی، اپنے ابا کے گھر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کو سناٹے میں اپنی بیٹی کو دیکھا، کہا بیٹی فاطمہ تم یہاں پر؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی بہت بیمار ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جا دعا کروں گا اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ میرے دوستو یہ ہو گیا بھائی، کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے نبی فرما دے اللہ شفا عطا فرمائے، اس کے بعد شفا نہ ملے؟ ارے ملے گی کہ نہیں ملے؟ لیکن حضرت فاطمہ کیا کہنا، ایک بار آپ آؤ نا، اللہ کے رسول نے فرمایا آدھی رات ہے اور میں ابھی اٹھاؤں اور تہجد کا وقت ہے۔ حضرت فاطمہ کہ ابا تھوڑی دیر کے لیے آپ علی کے پاس آ جاؤ، ایک مرتبہ ان کو دیکھ لو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تیرے کہنے پر آؤں گا، لیکن صرف وہاں سے گزر جاؤں گا۔ میرے دوستو کیا پیاری بات لکھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رات کے سناٹے میں نکلے، حضرت فاطمہ اور اللہ کے رسول یہ جا رہے ہیں، جب حضرت علی کے گھر کے پاس آئے، حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، ہمارے نبی اندر آئے اور کہا یا ابا تراب ماں بالو کا، کہا حضرت علی کو پیار سے کہتے تھے ابو تراب، کیا کہتے تھے ابو؟ تو کیا کہا اے ابو تراب کیا ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دکھ بتاتے، اس سے پہلے ہمارے نبی نے اپنا مبارک قدم حضرت علی کے قدم پر رکھ دیا۔ بھئی حضرت علی لیٹے ہوئے تھے نا، تو ان کے قدم کے ساتھ اپنے قدم کو ملایا اور کہا قم یا علی، قم یا ابا تراب، ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔
حضرت علی کھڑے ہوئے، فرماتے اللہ کی قسم میں ایسا کھڑا ہوا کہ مجھے بخار آیا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، محمد کا دامن۔ حضرت علی فرماتے ایسا کھڑا ہوا جیسے مجھے بخار آیا ہی نہیں۔ تو حضرت فاطمہ بھی حیران، حضرت علی بھی حیران کہ اللہ کے رسول آپ نے کون سی دوا، آپ نے کون سا علاج کیا، آپ نے کیا کیا کہ آپ کے آتے ہی میری طبیعت اچھی ہو گئی؟ ہمارے نبی نے فرمایا علی کوئی علاج نہیں کیا، صرف ایک ہی علاج تھا، اپنا قدم تیرے قدم کے ساتھ ملایا، یہ جنتی پاؤں ہے، یہ تیرے پاؤں کے ساتھ ملا، اللہ نے اس کو بھی مقدس بنا دیا، اللہ نے اس کو بھی۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ارے علی یہ تو وہ پاؤں ہے، سننا کہا علی یہ تو وہ پاؤں ہے، تیرے پاؤں سے لگا تجھے شفا مل گئی، ارے یہ وہ پاؤں ہے کہ اگر میرے امتی اس کے پیچھے چلے تو جب میں جنت میں جاؤں گا ان کو بھی ساتھ میں لے کر جنت میں جاؤں گا۔ میرے پیارے دوستو، وہ حضرت ابو بکر کی پیشانی پر نبی کا مبارک، حضرت علی کے قدم پر نبی کا مبارک، بتاؤ قسمت بدلی کہ نہیں بدلی؟ ارے بولو بدلی کہ نہیں بدلی؟ اب میرے دوست ایک اور عجیب بات آپ کو سناؤ، ایک بہت عجیب بات آپ کو سناؤ۔ ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت جابر۔ کون حضرت؟ میں سنا نہیں سنا حضرت؟ 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے، کتنے؟ 1500 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تو کر رہے، 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے، لیکن جو اٹھنی پر بیٹھے وہ اٹھنی بالکل دبلی، بالکل پتلی، بالکل مرنے کے قریب۔ اب ہوتا کیا، 1500 صحابہ، اب سارے صحابہ سفر میں آگے اور حضرت جابر بھائی پیچھے ہونا ہی تھا، اس لیے سارے صحابہ کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہے اور جوان اونٹ ہے، اور ان کے پاس جو اٹھنی ہے وہ بوڑھی ہے اور مری مرائی ہے اور بالکل دبلی پتلی ہے۔ تو ہوتا کیا، اب سارے صحابہ آگے اور اتنا آگے کہ کچھ نظر بھی نہ آئے، حضرت جابر پریشان، کوئی نظر نہیں آتا، لیکن حضرت جابر فرماتے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، صحابہ آگے چلے جاتے، تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی اعلان کرتے آئی نا جابر، جابر کہاں؟ تو سب کہتے وہ تو بہت اٹھنی ان کی بہت دبلی ہے، وہ بہت پیچھے آتے۔ ہمارے نبی فرماتے ٹھہرو، جب تک جابر نہیں آئے گا ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ حضرت جابر فرماتے ہوتا کیا، حضرت جابر کہتے میں دھیرے دھیرے جاتا، اور سب لوگ چلچلاتی دھوپ میں، بھائی سب لوگ چلچلاتی دھوپ میں، بھوکے پیاسے، کہتے ہیں میرے نبی تو کچھ نہیں فرماتے، رحمت للعالمین تھے، میرے نبی تو اتنا کہتے آج جابر آ گئے چلو ہم آگے بڑھے، بس اتنا کہتے آ گئے چلو ہم۔ لیکن کہتے باقی جتنے تھے نا مجھے آنکھ نکال نکال کے دیکھتے تھے اور ان میں سے کچھ تو کہتے تھے جابر کیا ضرورت تھی آنے کی، جب اپنے پاس اٹھنی برابر نہیں تو آنے کی ضرورت کیا، 1500 تو تھے نا، ایک کے نہ آنے سے کچھ فرق پڑ جاتا؟ ارے اپنے گھر پر بیٹھے ہوتے، جب سواری نہیں تو آنے کی ضرورت کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے نبی کو انتظار کرنا پڑا اور صحابہ نے گڑ گڑ کر مجھے دیکھا، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک جگہ ایسی آئی جہاں ہمارے نبی نے اعلان کر دیا کہ کھانا یہی ہوگا، نماز بھی یہی ہوگی اور آرام بھی یہی پر ہوگا، ہمارے نبی نے اعلان کیا۔ حضرت جابر فرماتے دھیرے 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 جب میں وہاں پر آیا مجھے لوگوں نے بتایا نماز بھی یہی پڑھنا، کھانا بھی یہی پر کھانا اور آرام بھی یہی پر کرنا۔ حضرت جابر فرماتے میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کھانا نہیں ہے، مجھے کھانا بھی نہیں، میں نماز میری اکیلے پڑھ لوں گا، آپ مجھے اجازت دو میں آگے چلا جاؤں تاکہ میری یہ دبلی پتلی اٹھنی چلتی رہے گی، چلتی اور میں آگے نکل جاؤں گا، پھر آپ لوگ آؤ گے تو ملاقات تو ہو ہی جائے گی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کھانا نہیں اللہ کے رسول، بھوک نہیں لگی، میں نہیں کھاؤں گا، مجھے جانے دو، نماز بھی میری اکیلے پڑھ لوں گا، لیکن آپ انتظار کرتے ہیں، ایک نبی انتظار کرے تو امتی کو برداشت نہیں ہوتا، بھئی برداشت ہوگا امتی کو؟ نبی کو تک آپ دھوپ میں کھڑے رہتے، یہ 1400-1500 صحابہ دھوپ میں کھڑے رہتے اور میرے اکیلے کی وجہ سے کھڑے رہتے، ارے میں اپنا کھانا بھی کر لوں گا، میں اپنی نماز بھی پڑھ لوں گا، میں اپنا آرام بھی کر لوں گا، مجھے جانے دو۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین نے فرمایا جابر اٹھنی باندھو، گئے اٹھنی باندھے، ادھر آؤ، آئے کہا بیٹھو، اور کہا جب تک تو نہیں کھائے گا آج میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ میرے دوستو کیا محبت ہوگی، اللہ اکبر۔ میرے دوستو ہمارے نبی کیسی محبت کرتے تھے، اور آج ہم لوگ آپس میں ہمارے نبی کی محبت تو دیکھو۔ حضرت جابر فرماتے اب کھانے کا معاملہ آ گیا اور نبی نے کیا فرمایا، تو نہیں کھائے گا تو میں بھی۔ حضرت جابر بیٹھ گئے، کھانا لگا، حضرت جابر تھوڑا تھوڑا کھائے، بھائی سامنے نبی بیٹھے ہو تو کوئی دھڑا دھڑ تھوڑی کھائے گا۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا جابر کھا لے، جب تک تیرا پیٹ نہیں بھرے گا میں اٹھنے والا نہیں۔ حضرت جابر فرماتے میں نے کھانا کھایا، پھر میں نے کہا اللہ کے رسول کھانا کھا لیا، اپنی نماز پڑھوں گا، مجھے آگے تو جانے دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہ جابر ابھی آسان ہوگی، اور جہاں میں نماز پڑھاؤں گا تو بالکل میرے پیچھے کھڑا رہے۔ اب نماز بھی ہو گئی، اب تو آرام کرنے کا وقت آیا، بھائی قیلولہ آرام کرنے کا وقت آیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دو میں آگے بڑھوں، آپ لوگ آرام کرو۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہ،
جو چادر میرے واسطے بچھی ہے اسی چادر پر تو بھی آرام کرے گا. حضرت جابر فرماتے، سنو، حضرت جابر فرماتے نبی کی چادر بچھی ہوئی تھی لیکن میرے اندر کیا ہمت کہ میں نبی کی چادر پر آرام کروں. تو حضرت جابر تھوڑے ریت پر سو گئے. کس پر سو گئے؟ ریت پر سو گئے. ہمارے نبی نے فرمایا جابر آگے آؤ، کپڑا ہے، چادر ہے، اس پر آرام کرو. حضرت جابر فرماتے جب میں وہ چادر پر گیا تو حیران ہو گیا، ارے بچھی ہے زمین پر اور چمکتی ہے آسمان پر. بچھی ہے زمین پر اور چمکتی ہے آسمان پر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ ایسی چمکتی تھی کہ میں نے میرے پیارے نبی کو کہا وہ تو آسمان پر چمکتی. تو ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا تو بھی آ جا، تیرا بھی تو چہرہ چمکے گا، تیرا بھی تو چہرہ چمکے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بھائی آرام بھی ہوا، کھانا بھی ہوا، اب وقت آیا جانے کا. تو ہمارے نبی نے اعلان کیا ارحلو، چلو تیاری کرو، چلو تیاری کرو. حضرت جابر فرماتے اب تو نبی تو چلے اپنی اٹھنے کی طرف، میں چلا اپنی اٹھنے کی طرف. لیکن حضرت جابر فرماتے دل میں سوچتا تھا اب معلوم نہیں کتنے لوگوں کی گالیاں کھانا اور کتنا گھور گھور کے دیکھنا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے رسی کھولا اور اس اٹھنی کے اوپر بیٹھا. ابھی بیٹھا جاتا تھا، پیچھے سے میرے نبی نے آواز دی جابر، اے جابر یہ اٹھنی مجھ کو بیچے گا؟ یہ اٹھنی مجھ کو، ارے کہو نا مجھ کو. حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول کیا بیچوں، یہ منزل تک جائے گی کہ نہیں جائے گی وہ بھی نہیں معلوم، کب اس کی وکٹ گر جاوے. ارے یہ منزل تک پہنچے، یہ اٹھنی تو بالکل دبلی پتلی بوڑھی سے تو بالکل مری مرائی اٹھنی. اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں. بیچے گا؟ حضرت جابر نے کہا آپ کہو تو بیچوں گا لیکن بیچ دوں گا تو میں چلتا چلتا ہوں گا. بھائی جب ایک تو بوڑھی اٹھنی کا سہارا ہے وہ بھی. اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی بیچ دے، منزل پہ سودا پورا، ابھی بیچ دے، سودا ادھر کر لے وے، وہاں قبضہ میں کر لوں گا، اٹھنی تجھ سے لے لوں گا. تو حضرت جابر نے کہا اس میں تو کوئی بات نہیں لیکن یہ میں بیچوں کیسے، اس کی کیا قیمت؟ ہمارے نبی نے کہا 40 اوقیہ چاندی میں دینے والا ہوں، 40 اوقیہ چاندی یعنی چاندی کا ڈھیر میں دینے والا. حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول منظور ہے. کون منظور نہیں کرے گا؟ ارے کوئی منظور نہیں، اللہ کے رسول منظور ہے. ہمارے نبی نے فرمایا لاؤ اٹھنی لاؤ، اٹھنی لاؤ میرے پاس. حضرت جابر وہ اٹھنی کو لے کر آئے، اتر گئے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اٹھنی کے سر سے لے کر اس کی پیٹھ تک پھیرا اور کہا ارکب علی، اے جابر اب سوار ہو جا، اب سوار ہو جا. حضرت جابر کہتے کیا کرتا، بوڑھی سڑی اور ایسی مری مرائی اٹھنی بیٹھ گیا. اور حضرت جابر کہتے اتنے میں تو میرے نبی بھی اٹھنی پر بیٹھے اور میرے نبی بھی آگے آگے چلے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک قدم، 2 قدم، 3 قدم، 4 قدم، 10 قدم، دھیرے دھیرے اٹھنی چلی، آگے لوگ جا رہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے یوں لگام تھوڑا ڈھیلی کیا، اللہ اکبر. حضرت جابر فرماتے جو اٹھنی نے دوڑنا شروع کیا، میری اٹھنی ایسی دوڑی ایسی دوڑی ایسی دوڑی ایسی دوڑی کہ ساری اٹھنیوں کو پیچھے کر دیا، یہاں تک کہ میرے نبی کی اٹھنی کو بھی پیچھے کر دیا. اور میں کہتا تعجب مت کرو، نبی کی اٹھنی پیچھے نہیں ہوئی، وہ بھی تو نبی کی اٹھنی تھی. ارے وہ بھی تو نبی کی اٹھنی تھی، بس وہ اٹھنی دوڑی 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 آگے چلی گئی. حضرت جابر کہتے سمجھ میں نہ آوے اٹھنی پہ بیٹھا کہ گھوڑے پر بیٹھا. اور حضرت جابر کہتے وہ اٹھنی گئی اتنی آگے کہ مجھے پیچھے کوئی نظر نہیں آوے. تو حضرت جابر کہتے میں بھی اٹھنی لے کر کھڑا ہو گیا. جب سب لوگ آئے تو میں نے کہا تمہاری اٹھنی میں کوئی پاور نہیں بھائی. کہتے میں نے بھی آنکھ نکال کر تلکا بھی تلکا، انہوں نے بھی آنکھ نکالی تھی نا. میں نے کہا یہ کوئی اٹھنی ہے؟ ارے اٹھنی تو جابر کی ہے، جابر کی، کہ پتہ نہ چلے کہ اٹھنی پر بیٹھا کہ گھوڑے پر بیٹھا. حضرت جابر فرماتے پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا، پھر میں نے لوگوں کو سنایا. حضرت جابر کہتے ہیں اب میری اٹھنی تو ایسی دھوم دھام دھڑاکے سے چلے. حضرت جابر کہتے میں نے دل میں خیال کیا اتنی اچھی اٹھنی اب بیچوں گا نہیں، سودا کینسل، اٹھنی بیچوں گا. یہ پھر خیال آیا کہ کروں کیا کروں، یہ اٹھنی کو سودا کینسل کرنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، کیسے کروں. تو حضرت جابر کہتے جب میں منزل پر پہنچ گیا، اول من وصل، کہتے سب سے پہلے میں منزل پر پہنچا. کہتے جیسے میں منزل پر پہنچا میں دیکھنے لگا، اندازہ لگایا کہ میرے نبی کہاں آرام کریں گے، وہ سائے دار درخت ہے وہاں اس کے نیچے میرے نبی آرام کریں گے. حضرت جابر کہتے وہ سائے دار درخت کے بالکل اپوزٹ میں گئے، بالکل اپوزٹ میں گیا اور ایک درخت کے ساتھ میں نے اٹھنی کو باندھا اور انتظار کرنے لگا ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے. کہتے تھوڑی دیر میں پورا قافلہ آیا. حضرت جابر فرماتے وضو کیا، مصلی بچھایا، اللہ اکبر، 2 رکعت شکرانے کی. کیوں؟ اس لیے نماز پڑھوں گا تو کوئی تھوڑی مجھے پوچھے گا بھائی نماز میں. اور کہتے میں نے دیکھا، ہاں کہتے نماز ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. میں نے دیکھا سب لوگ کوئی ادھر اٹھنی باندھ رہا، کوئی ادھر اٹھنی باندھ رہا. حضرت جابر کہتے سب لوگ بزی ہو گئے، سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے. حضرت جابر کہتے میں یہ سوچ رہا تھا کہ سب بزی ہو گئے، آل آر بزی، اب کوئی ٹینشن نہیں، سب اپنا اپنا کام کر رہے. حضرت جابر کہتے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، یوں میں مڑا، فیضا ہوا بلال. کون تھے حضرت؟ اب بلال کہہ رہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا جابر اللہ کے رسول اٹھنی کے ساتھ بلا رہے ہیں. اب حضرت جابر اور بلال تو دوست ہے نا، فرینڈ. حضرت جابر نے کہا بلال ادھر بیٹھ، پہلے ایک بات کر، یہ اٹھنی مجھ کو بیچنا نہیں ہے.
یہ اٹھنی مجھ کو بیچنا؟ حضرت جابر بیٹھے تھے کھڑے، حضرت بلال بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، کہا انت لا تبی، تو نہیں بیچے گا؟ ارے تو بیچے گا نہیں؟ حضرت جابر نے کہا نا، یہ اٹھنی اتنی بڑھاپے میں ایسے جوان گھوڑے کی طرح دوڑے، اس کو کوئی بیچتا ہے؟ ہاں، کہنا سودا کینسل۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، کہا جابر ذرا سوچ تو صحیح، تو کس کا سودا کینسل کرتا؟ ارے تو نبی کا سودا کینسل کرتا، کہیں اللہ تیرے ایمان کو کینسل نہ کر دے۔ تو نبی کا سودا کینسل کرتا، نبی سے جو سودا ہوا اس کو کینسل کرتا۔ اور حضرت بلال نے تو کہہ دیا، اے جابر تیرا کوئی کمال نہیں، تیرے خاندان کا بھی کوئی کمال نہیں، اور تیری اٹھنی کا بھی کوئی کمال نہیں، وہ کمال میرے نبی کے مبارک ہاتھ کا تھا جس نے اٹھنی کے مقدر ہی کو بدل دیا۔ کس کا کمال تھا؟ میرے نبی کے مبارک۔ اب سننا، حضرت جابر سمجھ گئے بہت بڑی مسٹیک ہو گئی، نبی سے سودا کینسل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت جابر نے کیا کہا، بلال دیکھ غلطی ہو گئی لیکن وہاں جا کے بولنا نہیں، وہاں جا کے بولنا میں چل رہا ہوں۔ اب حضرت بلال آگے آگے، حضرت جابر پیچھے پیچھے اٹھنی کو لے کر جا رہے، وہ سامنے درخت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، ہمارے نبی نے فرمایا آجا جابر آجا، جابر آجا۔ جب حضرت جابر قریب، اٹھنی بھی قریب، بلال بھی قریب، ہمارے نبی نے پوچھا جابر بیچنا چاہتے ہو نا؟ اتريد ان تبيعني، چاہتے ہو نا کہ اٹھنی مجھے بیچے؟ تو حضرت جابر بلال کو دیکھے کہ یہ کچھ بولے تو نہیں، تو یوں دیکھے تو بلال تو کہا، حضرت جابر کہا اللہ کے رسول آپ کا سودا کوئی کینسل کرے گا؟ ارے آپ نبی ہے، آپ کا سودا کوئی کینسل کرے گا؟ یہ اٹھنی میں بیچنے کو تیار؟ کہا تیار؟ کہا تیار۔ کہا وہاں بلال کو کیا بول رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول وہاں بلال کو میں بول رہا تھا آپ کو، وہ موبائل کا زمانہ تو تھا ہی نہیں کہ موبائل کر دیا ہو، ہاں ہاں، وہاں اس وقت لوہے کا موبائل نہیں چلتا، وہاں جبرائیل والا موبائل چلتا تھا۔ کہا اللہ کے رسول آپ کو پتا؟ کہاں جو آسمان کی باتیں بتا سکتا وہ جابر کے بدلے ہوئے ارادے کو نہیں بتا سکتا؟ جو نبی آسمان کی باتیں بتائے وہ جابر کے بدلے ہوئے ارادے کو نہ بتائے۔ اے جابر تو بیچنا نہیں چاہتا نا؟ دل سے بتا تو بیچنا چاہتا؟ اللہ کے رسول چاہتا ہوں اور نہیں بھی چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ چاہتا ہوں ارید ولا ارید، چاہتا بھی نہیں بھی چاہتا، نبی سے سودا کینسل نہیں کر سکتا، اور دل تو نہیں چاہتا، یہ بات بالکل پکی۔ ہمارے نبی نے فرمایا بلال کتنے پر سودا ہوا تھا؟ کہا 40 اوقیہ چاندی۔ ہمارے نبی نے کہا ضد 50 اوقیہ چاندی دے دے اور اٹھنی بھی میری طرف سے واپس ہدیہ کر دے۔ نعرہ تکبیر، محمد کا دامن۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، سننا بہت کام کی بات ہے، اے بلال 50 اوقیہ چاندی بھی دے دے، اٹھنی بھی واپس کر دے۔ حضرت جابر خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے، اٹھنی بھی لے لیا، 50 اوقیہ چاندی بھی لے لیا، اپنی اٹھنی پر بیٹھے جانے لگے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جابر آدھا سودا کر کے جاتا ہے، پورا کاروبار کر کے جا۔ حضرت جابر سوچے یہ واپس کیا معاملہ آیا؟ حضرت جابر پھر آئے، کہا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا دنیا لے کے جاتا ہے، آخرت نہیں لے کر جائے گا۔ ارے کہو نا سبحان اللہ۔ کہا دنیا لے کر جاتا، آخرت نہیں لے کر جائے گا۔ حضرت جابر نے فرمایا آخرت کا کیا مطلب؟ کہا بیٹھ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ، سب لوگ کہو اپنا مبارک ہاتھ جابر کے سینے پر رکھا، اور ہمارے نبی نے 27 مرتبہ فرمایا، کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہم اغفر جابرا، اللہم اغفر جابرا، اللہم اغفر جابرا، اللہم اغفر جابرا۔ اے اللہ جابر کی مغفرت کر دے، جابر کو معاف کر دے، اللہ جابر پر رحم کر دے۔ کتنی مرتبہ؟ ہاتھ اٹھے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ جب 27 مرتبہ ہو گیا، نبی نے مبارک ہاتھ ہٹایا، حضرت جابر اٹھے، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میرے دوستوں وہ خوشی کے آنسو تھے۔ اٹھنی پر بیٹھے اور کہا اے صحابہ، اے 1500 صحابہ، اگر میرے نبی نے ایک مرتبہ میرے لیے معافی کی دعا مانگی ہوتی اللہ مجھ کو معاف کر دیتا۔ میرے نبی نے 27 مرتبہ معافی کی دعا مانگی ہے، اندازہ لگاؤ جابر کی مغفرت کا کیا عالم ہوگا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا ڈائریکٹ اللہ کا اور آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کو دھوکہ دیتا، مدینے والے کو دھوکہ دیتا، اور محمد کو دھوکہ دینے والا، اس سے بڑا نمک حرام کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں بیٹھے آ گئے، کون سی نماز پڑھنا ہے؟ بولو 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 بولو، کون سی نماز پڑھیں گے؟ انشاءاللہ بولو جمعہ، پھر کون سی پڑھیں گے؟ ہاں زبان سے اثر بولتے ہو، کتنے ایسے بیٹھے ہیں؟ آئندہ جمعہ
کیا حالت بنا کے رکھی ہے. اور پھر کیا کہتا معلوم, اپنا کاروبار نہیں چلتا, برسوں سے گالی دے کے بولے گا, ماں بہن کی گالی دے کے, برسوں سے نوکری کرنے کا, اپنے مقدر میں نوکری ہے. ابھی کسی دن سیٹ نے گالی دے دیا, بس اپنے کو تو یہ کرنے کا, روز ایک کان سے سیٹ کی گالی کھانے کا اور دوسرے کان سے نکالنے کا. کیوں ہماری ترقی نہیں ہوتی؟ کیوں ایمان والا اوپر نہیں جاتا؟ اللہ کی قسم, اللہ کہتا ہے دنیا اور آخرت میں نے رکھی ہے تو نمازوں کے اندر رکھی ہے. نمازیں چھوڑنے کا اور اوپر سے اترانے کا. ہم سے موبائل نہیں چھوٹتا. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ, ٹائم ہے نا میرے پاس. 2 باتیں بتاؤں. ایک مرتبہ ایک صحابی دیہاتی, بولو کون صحابی؟ دیہاتی سمجھتے ہو نا, گاؤں کے رہنے والے. وہ دوڑتے دوڑتے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ہانپتے کانپتے آئے. کہا اللہ کے رسول 3 کام کرتا ہوں. کتنے کام کرتا ہوں؟ آواز سے بولو نا, کتنے کام کرتا ہوں؟ 3 کام کرتا ہوں. میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہو تو صحیح, کون سے 3 کام کرتے ہو؟ کہا 5 وقت کی نماز پڑھتا, 5 وقت کی نماز پڑھتا, باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتا. وہ صلاۃ التوبہ نے, صلاۃ الشکر نے, اوابین نے, اشراق نے, چاش نے, تہجد نے. کہا اللہ کے رسول میرے میں طاقت ہی نہیں, فجر ظہر عصر مغرب عشاء سنت و نوافل کے ساتھ پڑھ لیا, باقی اور کوئی 2 رکعت الگ سے پڑھتا. کہا میرا ایک, ہمارے نبی نے کہا دوسرا کام کیا؟ کہا پورے رمضان کے روزے رکھتا ہوں. بولو سبحان اللہ, پورے رمضان کے روزے رکھتا, باقی محرم کے روزے نہ, وہ میں نہیں رکھتا. اور رجب والے روزے کہا وہ بھی نہیں رکھتا. کہا وہ ذی الحجہ والے روزے کہا وہ بھی نہیں رکھتا. وہ مہینے کے 3 دن کے روزے, کہا روزے کی بات ہی نہ کرو. رمضان کا چاند آیا, روزے شروع کیا, رمضان کا چاند آیا, عید کا چاند آیا, میرے روزے ختم. تو نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی, اور کیا کرتا ہوں؟ پھر کیا کہا؟ زکات تو دیتا ہی نہیں, کیونکہ میں مالدار ہی نہیں, میرے اوپر زکات آتی نہیں, تو میں زکات بھی نہیں دیتا. اور جب زکات میرے اوپر فرض نہیں ہے تو حج بھی میرے اوپر فرض ہے. سب میں پیسے کی ضرورت پڑتی, اتنے پیسے میرے پاس نہیں. تو ہمارے نبی نے کہا لیکن تم 3 چیزیں کرتے ہو نا, ایک تو نماز ہو گئی, ایک روزہ ہو گیا, باقی کیا کرتے ہو؟ کہا باقی آپ سے محبت کرتا ہوں. بولو آپ سے محبت کرتا ہوں. اب کہتے بتاؤ میرے نبی مجھے کیا ملے گا؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیا, رمضان کے روزے رکھ لیا, آپ سے محبت کر لیا, باقی پیسے ہے نہیں تو زکات والا معاملہ نہیں. کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا آجا آجا میرا امتی آجا, قسم کھا کر کہتا ہوں یہ چیزیں تجھے جنت میں پہنچا دے گی. تو وہ تو دیہات کے رہنے والے تھے نے کہا جنت میں جانا تو ہے, آپ کے ساتھ جانا ہے. آپ کے ساتھ بولو ساتھ میں بولو نا, کس کے ساتھ جانا ہے؟ آپ کے ساتھ جانا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو گے, بولو کرو گے انشاءاللہ. ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں جانا اور میرے ساتھ میں جانا ہے, ایک کام کر لے, اپنے دل کو بولو ساتھ میں بولو, اپنے دل کو 2 چیز سے صاف کر دے. اپنے دل کو 2 چیز سے صاف کر دے. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, تیرے پاس نمازیں ہے, تیرے پاس روزہ ہے, تیرے پاس میری محبت ہے, اپنے دل کو 2 چیز سے پاک کر لے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, قیامت کے دن سے لے کر تیرا ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہوگا, نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے اپنی جنت میں لے کر نہ چلا جاؤں گا. کون سی 2 چیزوں سے پاک کر لے؟ کس کو پاک کرنا ہے؟ دل کو. کہا نمبر 1 حسد, جلن. ہمارے دل میں جو جلن ہے نا, جلن ہے نا, ہے. کسی کی اچھی گاڑی باہر دیکھا, ہو اس کے دل میں جلن کی آگ اٹھی. میں ہماری فروٹ کی دکانیں ماشاءاللہ چلتی ہے, کسی کی دکان کو تھوڑا زیادہ چلتے ہوئے دیکھا, بس بار چلو گئی, بہت خراب مال بیچتا ہے, اس کی کوالٹی بہت خراب ہے, گندی جگہ سے اٹھاتا ہے, وہ گالیاں بہت دیتا ہے, اس کا مال حرام کا ہے. بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ تیری دکان بھی فروٹ کی, اس کی دکان بھی فروٹ کی, لیکن وہ تھوڑی زیادہ چل گئی, تیرے کو برداشت نہیں ہوا. ارے میرے دوستو, اگر کبھی ایسا ہو کمپٹیشن کا معاملہ آ جائے, کریں گے کمپٹیشن کا معاملہ. بتاؤں آپ کو, ایک مدینے میں ایک صحابی کے کپڑے کی دکان ہے. بولو مدینے میں ایک صحابی کے کپڑے کی دکان ہے. دوسرے صحابی نے بازو میں کپڑے کی دکان کھولی. اب ظاہری بات ہے کپڑے کی دکان ایک ہی مارکیٹ سے یہاں بھی مال آتا ہے, وہی مارکیٹ سے وہاں بھی مال آتا, جو یہاں قیمت ہے وہ وہاں قیمت ہے. تو صحابی کا کاروبار تھوڑا کم ہونے لگا.
کم ہونے لگا. خیر ایک دن وہ جا رہے تھے صحابی، راستے میں کوئی دوست ملا، کہا سنا تمہاری دکان کے پاس کوئی دکان لگ گئی ہے کپڑے کی، آپ کی بھی کپڑے کی دکان ہے، وہاں بھی کپڑے کی دکان لگی ہے. کہا ہاں ہاں ہمارے بھائی بہت اچھے ہیں. کہا آپ کا تو نقصان ہوتا ہوگا نا. کہنے لگے نقصان کا کیا مطلب. کہا جب اس نے کپڑے کی دکان کھولی ہے تو آپ کے کاروبار میں تو کمی آئی ہوگی. ہاں اس سے تھوڑی نقصان ہوتا ہے، ہمارا تو ایمان ہے، نفع بھی اللہ دیتا ہے نقصان بھی اللہ دیتا ہے، وہ کیسے میرے کو نقصان دے گا. ہاں ٹھیک ہے میرا کاروبار کم ہوئے لیکن میرا دل کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی وجہ سے نقصان آیا، کیونکہ کاروبار میں برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ. نقصان دینے والا کون ہے؟ تو صحابی جانے لگے. جب جانے لگے تو بلایا، کہا ایک بات بتاؤں، جب سے اس نے میرے بازو میں دکان کھولی ہے نا، رات کو تہجد میں اٹھ کے اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے کو تو نے برکت دی ہے، نیا نیا آیا ہے، اللہ اس کو بھی برکت عطا فرماتے. میرے دوست تو صبح ہوتی ہے، وہی صبح ہوتی ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں راستے سے گزر رہے، وہی صحابی گزر رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تمہارے بازو میں کسی نے دکان کھولی ہے اور تم اس کے لیے رات کو دعائیں کرتے ہو کہ اس کی دکان میں برکت ہو جائے. وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو بتایا، باقی میں اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں، نیا نیا بیچارہ دکان لگایا ہے، اللہ اس کو برکت دے دے. ہمارے نبی نے فرمایا اے میرا امتی تو نے میرا دل خوش کر دیا. اور نبی دعا دیتا ہے کہ مدینے کے مالداروں میں جب نام آئے گا تو تیرا بھی نام آ جائے گا. میرے پیاروں ہم لوگ ایسا کرتے نہیں بولو نا ایسا کرتے، بلکہ ہماری دکان میں کوئی زیادہ مال لے کے جاوے تو کاٹ دے گا اس کو، کاٹ، اور کیا کہے گا آئندہ بھی ادھر ہی آنا، ادھر مت جانا. بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ یہ دل میں جلن. ارے میں جلن کی بات کیا کروں، سگا باپ اپنے بچوں سے جلتا ہے، سگا بھائی اپنے بھائی سے جلتا ہے. ہاں اور جو لوگوں سے جلتا ہوگا اس کے دل میں نبی کی محبت کہاں سے آئے گی؟ بھائی جو دل کالا ہوگا، جس میں حسد ہے، جلن ہے، تو لوگوں کی محبت جو نہیں کر سکتا، اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی اس کے دل میں؟ اس لیے توبہ کرو بھائی. دل کو کس سے پاک رکھو گے؟ بولو کس سے پاک رکھو گے؟ جلن سے پاک، حسد سے پاک. اور نمبر 2 دشمنی. ہماری جو دشمنیاں چلتی ہے نا، ختم کرو میرے پیاروں، ختم کرو. کائے کی دشمنی؟ کتنا جیے گا بھائی آدمی، کتنا جیے گا؟ ہاں مر جاتا آدمی، مر جاتا. اچھا خاصا صبح ہوتی ہے، ناشتہ کرتا ہے. ہاں میں آپ کو ہمارے قریبی رشتہ دار کا واقعہ بتاؤں. صبح میں ناشتہ کرے، ہاں آرام سے باتیں کرے، اخبار پڑھے، تھوڑی دیر میں ایسا سینے پر جھٹکا آیا 10 سے 12 منٹ اللہ نے روح نکال لی. اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ دوپہر کا کھانا آج میرے گھر میں نہیں ہے. تو موت تو آنے والی ہے، کیوں سب سے دشمنی لے کے چلنے کا میرے پیاروں. اور آپ کو معلوم ہے موت بہت خطرناک ہے. ساتھ میں بولو موت بہت. آج آپ کو ایک نئی بات بتاؤں، شاید آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا، بہت کم وقت ہے. ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت عیسیٰ. بولو کون حضرت؟ آواز سے بولو گے تو اچھا لگے گا. بولو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ مردے کو زندہ کرتے تھے. بھائی کوئی قبر میں مردہ ہو نا، تھوڑی دیر کے لیے زندہ کرتے تھے، پھر واپس وہ مر جاتا تھا. قرآن کریم نے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں مردے کو زندہ کرتا، لیکن میں نہیں کرتا، کرنے والا کون ہے؟ تو ایک دن حضرت عیسیٰ نے دعا کی کہ اللہ یہ اتنے سارے مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں، کوئی ولی بتا، ولی جس کو میں زندہ کروں اور اس سے میں باتیں کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا وہ قبر پہ چلے جاؤ. گئے، وہ قبر پہ گئے اور جا کر کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مردہ کھڑے ہو جاؤ. قبر پھٹی، مردہ کھڑے ہو گئے، چہرے پہ نور ہی نور. بولو سبحان اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھے. حضرت عیسیٰ نے بہت دیر تک ان سے باتیں کی. بھائی یہ نبی ہے، وہ ولی ہے. نبی باتیں کرے ولی سے، ولی باتیں کرے نبی. لیکن حضرت عیسیٰ نے ایک سوال پوچھا کہ یہ آپ کا چہرہ ایک طرف سے تھوڑا بھاری بھاری لگتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ چہرے کا ایک طرف سجا ہوا ہے، ڈر لگا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ تو ولی ہے، آپ کے اوپر تو کوئی عذاب آیا نہیں ہے. کیا فرمایا معلوم؟ اس اللہ کے ولی نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کا کبھی نافرمانی نہیں کیا، اللہ کا کوئی عذاب میرے اوپر نہیں آیا. کہتے لیکن جس وقت میرے موت کا وقت آیا
میرے موت کا وقت آیا، میری روح کھینچے جانے لگی، کھینچے جانے لگی، کھینچے جانے لگی، کھینچے جانے لگی. اس وقت جو تکلیف ہوئی، اور جب میری روح نکل گئی میں قبر میں آ گیا، لیکن قبر میں آنے کے بعد بھی جب یاد آتا ہے کہ میری روح کو کھینچا گیا تھا، ایک مرتبہ تڑپ جاتا ہوں اور جیسے پورے بدن میں آگ لگ جاتی ہے میرے. تو جب اور تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا یہ کب ہوا، یہ آپ کے ساتھ کب معاملہ ہوا؟ کہا تقریباً 3000 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ 3000 سال موت کو ہو گئے، لیکن اب بھی موت، روح کے نکلنے کا منظر جب میرے دماغ پر آتا ہے تو میں قبر کے اندر تڑپنے لگتا ہوں، میرا بدن سوج جاتا ہے، میرے بدن میں جیسا 1 منٹ کے لیے آگ لگ جاتی ہے. 3000 سال پہلے موت آئی، اس میں جب روح کو کھینچا گیا، تکلیف ہوئی. تو میرے پیاروں، وہ موت سے تو میرے کو اور آپ کو بھی گزرنا ہے. چلو تو کون کون تیار ہے بھائی؟ جو باتیں میں نے بتائی عمل کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ ایک بات اور بتانا ہے میرے کو. تو سب سے پہلی بات تو بولو کیا کریں گے؟ لا الہ، یعنی ساتھ میں بولو نا، لا الہ الا اللہ. نمبر 2 نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور نمبر 3 پیارے نبی سے محبت کریں گے. اور خاص کر کے بتایا دل میں سے کس کو نکال دینے کا؟ جلن کو. اور کس کو نکال دینے کا؟ دشمنی کو. اور موت کی تیاری میں لگ جانے کا. اب ایک آخری بات بتا دوں میرے پیاروں، اجمیر والے بابا کون؟ یعنی بولنا کون؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. سننا، بہت پیار سے بتاتے، بہت پیار سے بتاتے، بہت پیار سے بتاتے. ان کے کتاب میں ایک حدیث لکھی ہے، ان کے مکتوبات میں ایک حدیث لکھی ہے کہ قیامت کا دن آئے گا. ساتھ میں بولو قیامت کا دن آئے گا. ہمارے نبی کی شان کیا ہوگی؟ وہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی نے شان لکھی ہے. آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا. بولو سبحان اللہ. قیامت کا میدان ہوگا. ہمارے نبی فرماتے میں نور کے منبر پہ کھڑا رہوں گا. ہمارے نبی فرماتے میں نور کے منبر پر کھڑا رہوں گا. میرے بدن پر جنت کا کپڑا ہوگا. میرے ہاتھ میں اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا. میرے ہاتھ میں اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا. اور ہمارے نبی فرماتے قیامت میں لوگ آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، آتے جائیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتی آتے جائیں گے، جس کی طرف اشارہ کروں گا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دے گا. اب خواجہ معین الدین چشتی پھر لکھتے ہیں آگے حدیث کہ ایک صحابی نے پوچھا آپ قیامت میں کس کی طرف اشارہ کرو گے؟ اشارہ کس کی طرف کرو گے؟ اسے کہ بہت بھائی پورا کروڑوں کا مجمع ہوگا، آپ کس کی طرف اشارہ کرو گے کہ بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا یکون صورتہ وسیرتہ مطابقتی، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا جس کا چہرہ اور جس کی نماز میری طرف پڑھنے والا ہوگا. یہاں نماز کے بارے میں تو بتا دیا آپ کو، جس کا چہرہ نبی کا چہرہ والا ہوگا. نبی قیامت میں یوں اشارہ کریں گے اللہ اس کو پہچانتا ہوں اللہ، اور اللہ کہیں گے میرے نبی نے پہچان لیا، جا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا گیا. کیا سمجھا؟ کیا کرنے کا؟ بولو نا، بولو جلدی بولو، ٹائم ختم ہو رہا. بولو نا کیا کرنے کا؟ کہاں ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والا بابا حدیث کو بیان کرتے اور کہتے جس کا چہرہ نبی کے چہرے جیسا ہوگا وہ بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا. تو اجمیر تو ہم لوگ جاتے ہیں ماشاءاللہ، میں بھی گیا. آپ بھی جاتے ہیں تو اجمیر کیوں جاتے؟ اجمیر والے بابا کی بات نہیں ماننے کے لیے جاتے. جب اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی اپنے مکتوبات میں یہ حدیث لکھتے ہیں اور آخر میں لکھتے ہیں ان یکون صورتہ مطابقت صورت النبی، جس کی صورت نبی کی صورت کے مطابق ہو جائے گی وہ نبی کے اشارے پہ جنت میں چلا جائے گا. اور ایک بات لکھی، جیسا قبر میں جاؤ گے ویسا اٹھو گے، بغیر داڑھی کے جاؤ گے تو بغیر داڑھی کے. تو کہاں ہے؟ یہاں سردار مارکیٹ میں تو بہت پرابلم ہے بھائی. کیا نام تمہارا بھائی؟ آپ ہی کی دعوت پر آیا ہوں نا میں. کیا نام جی؟ ہاں ذوالفقار بھائی. یہاں بہت پرابلم ہے، آپ کو بھی ہے. داڑھی کا ہے؟ ایک بھائی میرے کو پوچھتا مولانا بتاؤ قرآن میں داڑھی کہاں لکھی ہے، بتاؤ حدیث میں داڑھی کہاں لکھی ہے. میں نے کہا پاؤلی یہ سب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا میرے کو بتا نبی کے چہرے پہ داڑھی. نہیں ساتھ میں بولو نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی،
شہید کربلا حضرت حسین، نہیں بولو نا، ان کے چہرے پہ داڑھی. بغداد میں آرام کرنے والے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرے پہ داڑھی تھی. اجمیر والے بابا غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ امیر خسرو، خواجہ روشن چراغ، حضرت جنید بغدادی، بابا فرید الدین. اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ، اور آپ کے چہرے پہ کیوں نبی کا چہرہ نہیں اچھا لگتا؟ نہیں نہ بولو، نبی کا چہرہ نہیں اچھا لگتا. حدیث میں ہے قیامت میں نبی کہیں گے 50 سال دنیا میں رہا، تجھ کو میرا چہرہ نہیں پسند آیا، آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا. جو محمد کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا، جو محمد کا نہیں ہوا وہ ابو جہل کے ساتھ جہنم میں چلا گیا. اس لیے میرے پیاروں یہ رکھو، داڑھی رکھو گے انشاءاللہ. اور یہ بہت غلط سوچ ہے جو یہ سوچتا داڑھی رکھوں گا تو میری عزت نہیں ہوگی، میری شادی کہاں ہوگی. ارے داڑھی رکھنے والا محمد ہی ہوتا ہے جس کے فیصلے آسمانوں پر ہوا کرتے ہیں. بغیر داڑھی والا فیصلہ خود کرتا ہے، خود بھٹکتا ہے، خود گرتا ہے. داڑھی رکھ لے، نبی کا چہرہ بنا لے، فیصلہ آسمانوں پر اللہ خود کرے گا انشاءاللہ، عزتیں عطا کرے گا انشاءاللہ. تو یہ کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے بہت جلدی بتائی کیونکہ وقت بہت کم رہتا ہے. پھر ایک مرتبہ دوہرا لو اور وعدہ کرو کہ کرو گے انشاءاللہ. سب سے پہلے بولو لا الہ الا اللہ. بھروسہ کس پر کریں گے؟ بولو کس پر کریں گے؟ اللہ. نمبر 2 پیارے نبی کے طریقے سے محبت کرو گے انشاءاللہ. داڑھی رکھیں گے، بولو انشاءاللہ. نماز پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ. اور دل سے جلن کو دور کریں گے، بولو انشاءاللہ. ساری دشمنیاں ختم کریں گے، بولو سب کریں گے انشاءاللہ. یہ میرے پیاروں ایک بات کہہ دوں، نبی کے طریقے پر آ جاؤ جنتی بن جائیں گے. جو نبی کے طریقے سے ہٹے گا وہ جہنمی بن جائے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ محرم مہینہ مکمل، اب اللہ پورا سال چین سکون امن کے ساتھ اور پیارے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے کے ساتھ. اور ایک وعدہ تو نقد ابھی کریں گے انشاءاللہ، نماز کا وعدہ کریں گے انشاءاللہ. کون تیار ہے؟ ابھی پکا وعدہ. اے بھائی ہاتھ اوپر کرو اور پھر بولو کس کے گھر میں وعدہ کر رہے ہو؟ اللہ کے گھر. دین کون سا ہے؟ نماز کون سی ہے؟ باہر جا کے پھرو گے تو نہیں انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. نہیں ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ. آج کی عصر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا. اور میں کارڈ لے کر آیا. تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ